خبر شامل کرتے ہیں کہوٹا سے۔ کہوٹا بیکر سمیت 2 دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو 1112 سول ڈیفنس سمیت امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ سے جلنے والے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں ملک دانیال کی اس رپورٹ میں۔ کہوٹا 2 مختلف جگہوں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ مٹور روڈ پر واقع بیکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر زخمی ہو گیا، جبکہ دوسرا واقعہ کلر روڈ چھنی اوان جنازہ گاہ کے قریب کباڑ خانے میں پیش آیا، جہاں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دونوں واقعوں کی اطلاع ملتے ہی 1122 سول ڈیفنس، ٹریفک پولیس کہوٹا، پولیس تھانہ کہوٹا سمیت امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک دانیال محمود، پنڈی ٹائم، کہوٹا۔ شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک دانیال محمود کی رپورٹ کے مطابق ایوان عدل کہوٹا میں 11ویں شریف دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب ممتاز قانوندان پیر عبدالقادر قریشی ایڈوکیٹ کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ دعائیہ تقریب میں وکلاء، صاحبان، عدالتی اہلکاروں، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات سمیت صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ دعائیہ تقریب کے بعد شاندار لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کہوٹا سربراہ چیئرمین راجہ سرور گروپ سابق کونسلر راجہ عرفان سرور نے پنڈی ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، راجہ سرور گروپ عوام اور علاقے کی خدمت جاری رکھے گا۔ والد محترم راجہ سرور مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے مسائل حل کرتا رہوں گا۔ آئندہ الیکشن میں راجہ صغیر احمد کو توحہ خالصہ سے ریکارڈ کامیابی دلوائیں گے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ملک دانیال محمود سے۔ جی دانیال بتائیے گا۔ راجہ سرور صاحب کے صاحبزادے راجہ عرفان سرور صاحب موجود ہیں، جو آپ کو عموماً علاقائی جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ان کے حل کے لیے وہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر یہاں کے جو عوام کے مسائل ہیں، جو لوگوں کی مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ راجہ عرفان سرور صاحب موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں کس کی سپورٹ کریں گے، وہ کیا مشن لے کے آئے ہیں، کیا وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور ان کا کیا مشن ہے۔ رائے صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم دانیال بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ لمحہ بلمحہ ہمارے مسائل اجاگر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ۔ دانیال بھائی، ہمارا مشن ہمارے باپ سے لے کر ابھی تک یہی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، وہ چاہے کسی کے گھریلو مسائل ہوں، چاہے علاقائی مسائل ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، ہم ہر حوالے سے لوگوں کی خدمت کرنے کے عائل ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ جگہ ہمارے کام ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب 1986 میں اس سیاسی میدان میں آئے، اور انہوں نے مسلسل 30 سال محنت کی ہے، اور اس تھوڑا خالصہ، اور نہ کہ تھوڑا خالصہ بلکہ آپ کہیں کہ یو سی مٹور کے وہ چیئرمین 2 بار الیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوری یو سی کے لیے بہت کام کیے، اور بیسیکلی تھوڑا خالصہ کے لیے چیئرمین سرور صاحب نے انہیں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ووٹ اور کام کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ووٹ دی اور چلا گیا، ووٹ دو اور کام لو ہم سے۔ یہ میرے والد صاحب نے یہ مشن رکھا، اور ہم نے کام کیا لوگوں کا، اور بہت کام کیا۔ اب گنانے میں آئیں تو وہ بہت گنتی میں۔ جی عرفان بھائی، جیسا کہ پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ اس آپ کے تھووا اسی علاقے میں یہی آپ کا گھر تھا، آپ کے والد صاحب یہاں پہ ایک بڑی بیٹھک لگی ہوتی تھی، لوگ یہاں کی خواتین بزرگ مسائل لے کے آتے تھے آپ کے والد صاحب کے پاس، اور اس طرح کھلی ایک کچہری کا سما ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والد صاحب کو وہ اپنے مسائل بیان کرتے تھے، اور وہ ان کو حل کروا کے لوگوں کو ریلیف پہنچاتے تھے۔ آج ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بھی ایک کھلی کچہری، آپ نے کھلی بیٹھک لگائی ہوئی ہے۔ لوگ آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کر کے اپنی جیب سے پیسے لگا کے کیسا فیل کرتے ہیں، اور کیا مشن لے کے آئے ہیں؟ بالکل دانیال بھائی، یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں نا، یہی مشن رہا ہے، اور یہ مشن رہے گا، اور یہ انشاءاللہ میں پھر اس گراؤنڈ کو اکٹھا کیا ہے، کر کے آگے لایا ہوں، اور جیب سے پیسے لگا کے لوگوں کی خدمت کرنا یہ روح کی تسکین ہوتی ہے۔ مجھے یہ روح کی تسکین ملتی ہے کہ میں لوگوں کے کام کرتا ہوں، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں۔ یہاں غریب عوام بہت ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان کے مسائل حل کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، ایک روح کی تسکین ملتی ہے۔ اچھا رائے صاحب، ہم نے ابھی تھووا کا یہاں پہ دورہ کیا، اور ہم نے ایک سیاسی یہاں پہ اپنا جو ہوتے ہیں لوگوں سے ان کی رائے پوچھی ہے، یہاں پہ انٹرویوز کیے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم راجہ عرفان سرور صاحب کے پیچھے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے، جیسا کہ آپ کے والد صاحب مٹور کے چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں،
آپ کا بھی مشن ہے کہ آپ کسی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے یا کیا آپ کا لائے عمل ہے آگے؟ دیکھیں جی ضرور، ہمارا ایک گروپ ہے، چیئرمین سرور گروپ ہے، راسگیر کے ساتھ ہم لکھا ہے. ہم نے 2009 سے راسگیر کی حمایت کی اور آج تک اگلے جو الیکشن جنرل الیکشن آ رہے ہیں ہم راسگیر کی حمایت کریں گے اور کھلے عام سر عام کرتے ہیں اور کھلے عام کریں گے. اور آگے جو بلدیات الیکشن آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے گروپ سارے سے مشاورت کریں گے اور انشاءاللہ میں خود خواہش مند ہوں الیکشن لڑنے کا اور یو سی سے الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. وہ اپنے گروپ کے ساتھ مشاورت کر کے جیسے کوئی بات ہوئی. اچھا عرفان بھائی، آپ سابق کونسلر بھی اس علاقے کے رہے ہیں، آپ نے عوام کے مسائل حل کیے ہیں، جو بڑے بڑے مسائل تھے وہ آپ نے حل کیے ہیں. ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول کی اپنی جیب سے پیسے لگا کے وہاں پہ دیواریں بھی بنوائی، اس کے علاوہ بھی دیگر کام کیے. آگے کا کیا مشن ہے؟ آپ اس کے علاوہ جو کام آپ نے کیے ہیں وہ آپ کام بھی بیاف پہ جائیں گے یا والد صاحب کے نام پہ جائیں گے، یا لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں انشاءاللہ میرے والد صاحب نے بھی وہ ایسے کام کیے ہیں کہ وہ آج تک روشن یہاں کی طرح یہاں پہ، اور میں نے بھی جو کام کر رہا ہوں وہ سب نے سارے لوگوں کے انشاءاللہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ نے ایک سکول کا دیکھا ہے نا، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، میں نے اپنی جیب سے 3-4 لاکھ روپے لگائے ہاسپٹل کے، ابھی بورنگ کروائی ہے، بہت سی مشینری میں نے اپنے پاس سے پیسے لگا کے انسٹال کروائی ہے. اور انشاءاللہ یہ مشن میرا جاری رہے گا، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی خدمت کرنا ہے. مجھے اپنے باپ سے انہیریٹ ہوئی ہے یہ چیز، اور انشاءاللہ میں اس کو آگے پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل مزید حل کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں بہت بڑے بڑے منصوبے، بجلی کے منصوبے تھے بہت بڑے، وہ حل کیے ہیں. گیس پورے تھوا میں ابھی بھی میرا کام جاری ہے، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ پائپ پڑے ہیں موڑا کے مقام پہ، ابھی گیس کے لائن جاری ہے. اور انشاءاللہ بڑے بڑے جو پروجیکٹ میں نے ایک کونسل کے حوالے سے، میں کونسل کے حوالے سے الیکشن لڑا ہوں، میں نے ووٹ کچھ ووٹ لی تھی، تو الیکٹ ہو کے میں کونسلر ہو کے میں نے اتنے بڑے کام کرائے جتنا یہاں کے چیئرمین نہیں کر سکتے، میں نے اتنے بڑے کروائے. ہمارے ساتھ جی راجہ عرفان سرور صاحب موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد، اپنے والد کے مشن کو لے کر اپنے والد کے مشن کو لے کر میدان سیاست میں آیا ہوں، اور یہ مشن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی آخری سانس تک جاری رکھوں گا. آمدہ الیکشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم راجہ صغیر احمد صاحب کی سپورٹ بھی کریں گے، حمایت بھی کریں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پر تھوا سے ان کو ریکارڈ کامیابی دلوا کر یہاں سے بھیجیں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک دانیال کو دیں کوٹا کے علاقے تھوا سے اجازت. کلر سعیدہ مسلم لیگ نون کے درینہ رہنماؤں اور امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این نے 51 محمود شوکت بھٹی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی اور کاوش قابل ستائش ہے اور ٹکٹ ان کا حق ہے. ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے ورکرز اور سپورٹرز نے میڈیا نمائندگان کو بیان دیتے ہوئے کہا. ہم اپنی اعلیٰ قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بار ٹکٹ محمود شوکت بھٹی کو دیا جائے، وہ ان کا حق ہے. 90 کی دہائی سے لے کر اب تک مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں. اس بار اگر ان کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو ہم تحصیل کلر سعیدہ اور کہوٹا کے مسلم لیگی ووٹوں اور سپورٹروں کے حق تلفی ہوگی، جو ہم مسلم لیگی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. ہم ان کو ہر صورت الیکشن لڑنے پر مجبور کریں گے. غلط ٹکٹ کی تقسیم پر اعلیٰ قیادت اپنے نقصانات کی خود ذمہ دار ہوگی. خبر شامل کرتے ہیں کہوٹا سے. آزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP7 سابق SSP راجہ طیفور اختر کے کہوٹا میں مختلف علاقوں کے دورے. کہوٹا کی UC دکھالی کے گاؤں پیکا میں کامیاب میٹنگ کرتے ہوئے سیاسی پارٹیوں کی وکٹیں گرا دیں. پیکا سے صوبیدار میر افضل محمد یوسف اخلاقیانی کا برادری کے ہمراہ مکمل حمایت کا اعلان. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ موضع پیکا سے راجہ طیفور اختر کو کامیاب کروائیں گے. امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP7 ڈاکٹر محمد عارف قریشی کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا. کہوٹا کلر سعیدہ سے سیاسی شخصیات اور نوجوانوں کی ڈاکٹر محمد عارف قریشی سے ملاقات. مکمل حمایت کا اعلان کیا. لیگی قیادت سے مطالبہ کیا PP7 کا ٹکٹ ڈاکٹر محمد عارف قریشی کو دیا جائے گا اور یقین دلایا ڈاکٹر عارف قریشی آزاد حیثیت سے میدان میں آئیں یا پارٹی ٹکٹ پر، ہم ڈاکٹر محمد عارف قریشی کو کامیاب کروائیں گے. اس موقع پر ڈاکٹر محمد عارف قریشی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر پارٹی اور اعلیٰ قیادت نے اعتماد کیا، ٹکٹ دیا تو PP7 کی سیٹ جیت کر تحفہ دوں گا. اگر ٹکٹ نہیں ملا تو پارٹی اور اعلیٰ قیادت کے فیصلے احترام کرتے ہوئے جیسے ٹکٹ ملا اس کا ساتھ دے کر جتاؤں گا. خبر شامل کرتے ہیں بیول سے. ہمارے نمائندے کاشف حسین کی رپورٹ کے مطابق سابق MPA PP8 چودھری جاوید کوثر صاحب نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر کہا مجھے عمران خان کا سپاہی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. میں کل بھی عمران خان کا سپاہی تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. چودھری جاوید کوثر نے مزید کہا کہ اگر میرے کاغذات منظور نہیں ہوتے تو بھی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا. جس کو عمران خان ٹکٹ دیں گے میں انشاءاللہ اپنا الیکشن سمجھ کر
کمپین کروں گا اور انشاءاللہ 8 فروری کو پی ڈی ایم کی خاندانی اور کرپٹ سیاست کے خاتمے کا دن ہوگا۔ کہوٹہ ملک حسنین محمود کی رپورٹ کے مطابق کہوٹہ کلر سیدہ سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ورکرز رہنماؤں نے پنی ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر محمد عارف قریشی ایک غیر متنازع شخصیت ہے۔ مختلف شعبۂ زندگی میں ان کی خدمات کے حوالے سے ان کے بے شمار مداح ہیں۔ اسپورٹس میں نوجوانوں کے لیے ٹورنامنٹ آرگنائز کرنے پر نوجوانوں نے ایک بڑی تعداد تعلیمی شعبے میں کالجز اسکولز کے لیے کام کرنے کی وجہ سے بہت بے شمار طلباء طالبات مدارس کے لیے کام کرنے کی وجہ سے دینی مدارس کے طلباء طالبات کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی کے دوست سے بے شمار پروگرام آرگنائز کرنے اور نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کی وجہ سے ان کے بے شمار مداح اور خاص طور پر ڈاکٹر عارف قریشی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خدمات کسی سے چھپی نہیں۔ تنظیمی حوالے سے کلر سیدہ اور کہوٹہ کے تمام تحصیل پی پی 7 اور یونین کونسل کے تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس وقت اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عارف قریشی مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ ان کی پوزیشن بہت مستحکم ہے۔ اگر پارٹی نے انہیں ٹکٹ دیا تو وہ یقینی طور پر کامیاب ہو کر حلقہ پی پی 7 کے لیے بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے۔